صدیق اکبر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ پروگرام شان صدیق کے ساتھ آپ کا میزبان صفدر علی محسن داتا کی نگری لاہور سے ARYQ TV پر حاضر خدمت ہے۔ تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے ان کے یوم وصال کی نسبت سے ایک سیریز ہے پروگرام کی شان صدیق کے نام سے۔ آج اس سلسلے کا بحمد اللہ 7واں اور آخری پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ بجھ سکتے ہیں پھر کیسے چراغان خلافت، بجھ سکتے ہیں پھر کیسے چراغان خلافت، جب حضرت صدیق ہیں سلطان خلافت، جب حضرت صدیق ہیں سلطان خلافت۔ ہر لفظ ہے جس کا زر ایثار سے لکھا، ہر لفظ ہے جس کا زر ایثار سے لکھا، صدیق ہے وہ مطلع دیوان خلافت، صدیق ہے وہ مطلع دیوان خلافت۔ تقویٰ بھی صداقت بھی شرافت بھی شرف بھی، تقویٰ بھی صداقت بھی شرافت بھی شرف بھی، پاس ان کے مکمل تھا یہ سامان خلافت، پاس ان کے مکمل تھا یہ سامان خلافت، یہ سامان خلافت۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کی 7ویں اور اختتامی نشست کے معزز اور مکرم مہمانوں کے خیر مقدم کی طرف۔ آج ایک دفعہ پھر ساہیوال کی دھرتی سے ہمیں فیض یاب کیا ہے حضرت بابا جی ابو النصر حضرت منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نور نظر، عالم اسلام کے بڑے مقتدر سکولر، بہت قیمتی فرد ہیں، بڑی وقیح گفتگو فرماتے ہیں، جناب ڈاکٹر مظہر فرید صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ پھر شکریہ، آج کی نشست میں پھر آپ نے شرف یاب کیا، ہم فقیروں کا مان بڑھایا۔ بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ آج ہماری نشست میں ایک دفعہ پھر ہمیں عزت افزائی کی ہے عالم اسلام کے بڑے مقتدر سکولر، جن کی خصوصی نسبت حضور سید حجویر فیض عالم حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری قدس سر العزیز کی مبارک چوکٹ سے ہے۔ خطبہ جمعہ کی صورت میں ناظرین اب اکثر دیکھتے ہیں کہ آپ کی آواز پوری دنیا میں گونجتی ہے، سال ہا سال سے حضور فیض عالم کی چوکٹ سے خطبہ جمعۃ المبارک اور واز ان کا خاصہ ہے، ان کا شرف ہے، ان کی سعادت ہے۔ میری مراد مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب سے ہے۔ السلام علیکم۔ مفتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آج پھر آپ نے مہربانی فرمائی، وقت عنایت کیا۔ آپ کے ساتھ تیسری شخصیت ہمارے ثناخان رسول عرض وطن کے ساہیوال کی دھرتی سے ہی آپ کا تعلق ہے اور جامعہ فریدیہ ساہیوال کے طالب علم ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بڑی خوش بختی ہے ایسے طلباء کی جن کا تعلق جامعات سے ہو، دینی تعلیمات کے حامل بھی ہوں، اور یہ جامعہ فریدیہ کا اختصاص بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ خصوصیت بھی ہے کہ ثناخان حضرات کی بھی تربیت کرتے ہیں، اور کیسا اچھے وہ ثناخان ہوں گے جو عالم دین بھی ہوں گے اور جامعہ فریدیہ ساہیوال سے مستنیر بھی ہوں گے۔ جناب شفاقت علی فریدی آج ہمارے مہمان ہیں ساہیوال سے۔ شفاقت بھائی خوش آمدید، سلام عرض ہے، اور نعت شریف سے ہمیں سلسلہ کلام آگے بڑھانا ہے، پیش فرمائیے چند منتخب اشعار۔ سلامت رہیے، سبحان اللہ۔ آئے ہیں جب وہ منبر و محراب واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہے جب وہ منبر و محراب سامنے
کے کھل گئے ہیں کئی باب سامنے، کیوں جگمگا اٹھے نا شب تار زندگی، کیوں جگمگا اٹھے نا شب تار زندگی، جب ہو رخ رسول کا مہتاب سامنے، جب ہو رخ رسول کا مہتاب سامنے، آئے ہیں جب وہ منبر و محراب سامنے، اور شعر ہے ارشاد۔ کس شان سے حضور ہے مسجد میں کس شان سے حضور ہے کس شان سے حضور ہے مسجد میں جلوہ کتنے ادب سے بیٹھے ہیں اصحاب سامنے، کتنے ادب سے بیٹھے ہیں اصحاب سامنے، آئے ہیں جب وہ منبر و محراب سامنے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب شفاقت بھائی، سلامت رہیے۔ مجدد نعت حضرت حفیظ طائب علیہ رحمہ کا زمزمہ عقیدت بیان کیا جناب شفاقت علی فریدی نے، اللہ طائب صاحب کے مراتب میں بلندیاں نصیب فرمائے۔ مکرم ناظرین، آج کی 7ویں اور اختتامی نشست میں ذکر ہے ابن ابی قحافہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ہماری آج کی نشست کا عنوان ہے فضائل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ان کی فضائل، ان کے مراتب اور اللہ رب العزت نے جو عزتیں انہیں عطا کی ان کا ذکر مختلف پیرایہ میں کیا جائے گا۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب ڈاکٹر مظہر فرید صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، کسی بھی فرد کو بصیرت کا عطا کیا جانا بھی اللہ رب العزت کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتی ہے۔ اگر ہم
آج کی نشست کے ممدوح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کرتے ہیں تو آپ کی سیاسی بصیرت سے امت مسلمہ کو بڑا فائدہ پہنچا۔ حضور کے وصال کے بعد جانشینی کے مراحل جب طے ہوئے تو وہ بصیرت امت کے بڑے کام آئی۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں حضرت کی سیاسی بصیرت کے مطابق؟ شیخ صاحب، سے مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ جیسے اس جگہ پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سانحہ ارتحال کے بعد وہ تسلسل جاری رہتا۔ جی درست۔ اچھا، اب سب سے پہلے اندرونی مسائل معاملات کو تو ٹھیک کیا جائے، مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بصیرت بصارت سے یہ دیکھ لیا کہ آنے والے وقت میں جب تک ہم اپنی سرحدوں کو نہیں سنبھالیں گے تو اندرونی معاملات جو ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے طے نہیں پائیں گے۔ بڑی بات ہے۔ آپ نے سب سے پہلے توجہ ہی باہر دی، اور پھر یہاں اس موقع پر بھی مانین زکوٰۃ کے سرکوبی کے حوالہ سے آگے بڑھتے ہوئے جو آگے مرحلہ بڑھا ہے، حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیے، آپ آگے بڑھے، عراق کی طرف آپ نے پیش رفت کی، شام کی طرف پیش رفت کی، ان سرحدوں پر اپنی فوجوں کو بھیجا، اور جس وقت یہ مدینہ منورہ سے باہر کے حالات درست ہوئے تو اندر کے حالات بھی خود بخود درست ہونا شروع ہو گئے۔ صحیح۔ یہاں پر اتنی قوت ہے کہ یہاں پر یہ باہر کے فورسز کے ساتھ بھی ہے اور پھر اندر کے لوگ بھی صحیح ہونا شروع ہو گئے۔ اندر کے نظام میں سب سے آپ کا بہترین کام جو تھا وہ تھا شورائیت کا ہونا۔ جی صحیح۔ آپ کے مشیروں میں حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی تھے، حضرت حیدر کرار، یہ بڑی بڑی شخصیتیں، اور باقاعدہ طور پر آپ ان سے مشاورت لیا کرتے۔ اچھا، اب یہاں پر ان کے مشیر ہونے کے ساتھ ساتھ انتظامی حوالہ سے بھی آپ نے انتہائی پیش رفت کی کہ آپ نے پورے کے پورے سلطنت کو مختلف صوبوں میں، وہاں پر ضلعوں کے اندر، پھر مقامی طور پر ان کی باڑیاں تشکیل دی گئیں، وہاں کے لوگوں کو آگے بڑھایا گیا۔ یہ وہ عمل تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کی بصیرت اور بھی زیادہ آگے فروزاں ہوئی اور لوگوں نے اس کا اقرار بھی کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ تجربہ کار افراد کی آپ نے ضرورت محسوس کی، وہ لوگ جو حضور علیہ السلام کے زمانہ پاک میں جو اپنا تجربہ بھرپور رکھتے تھے، آپ نے انہیں تبدیل نہیں کیا، بڑی قیمتی بات۔ اسی طرح سے ہی آپ آگے ان کو بڑھاتے رہے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ نے حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حکام کی نگرانی بڑی کرتے تھے، اور پھر سرحدی نظام کے حوالہ سے آپ نے جن لوگوں کو آگے چلایا، آگے بڑھایا، ان کے نشانات مختلف تھے، ان کے جھنڈے تھے، اور پھر اسی کے ساتھ ہی ان لوگوں کو آگے بڑھایا کہ آپ نے اس انداز میں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا ایک کمانڈر ان چیف، اور یہ ایک نئی سیٹ یہاں پر تخلیق کی گئی تاکہ اس کے زیر نگرانی سارے چلتے چلیں۔ بڑی مہربانی آپ کی، بہت خوبصورت آغاز فرما دیا شان صدیق کے سلسلہ کا۔ آج 7واں اور اختتامی پروگرام ہے، یہاں پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ۔ ناظرین خوش آمدید، آپ کا خیر مقدم ہے داتا کی نگری لاہور سے پروگرام شان صدیق ابن ابی قحافہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج محبت و عقیدت فضائل صدیق کی صورت میں آج ہم اپنی عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ کلام مجید فرقان حمید کی صورت میں مفتی صاحب قبلہ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بتائیے، کیونکہ متعدد آیات ایسی ہیں جو آپ کی شان میں اللہ نے اتاری ہیں، کچھ ان کا حوالہ دیجئے اور کچھ عنوانات جو ہیں وہ ہمارے سامنے بیان فرمائیے۔ جی یقیناً قرآن مجید کی متعدد آیات، ایک تو حضور علیہ السلام کے صحابہ اعظام آل بیت اطہار کے لیے قرآن مجید کا ایک عمومی اطلاق ہے جو سب پر صادق آتا ہے۔ میرے سامنے قرآن مجید کی جو آیت آ رہی ہے، ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اللہ اکبر، اعد اللہ لہم مغفرتم اجرا عظیما۔ ایمان والوں کے جتنے ٹائٹل یہاں اللہ رب العزت نے جن صفات کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ایک کو صدیق اکبر پہ رکھتے جائیے، وہ ساری کی ساری شان صدیق اکبر۔ کیا کہنے، اللہ اکبر۔ اچھا، یہ میں نے عمومی بات کی ہے بالکل ٹھیک۔ جس کا ایک عمومی اطلاق ہے۔ خاص طور پر یہ امت میں بات طے شدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی، آل بیت کی عمومی فضیلت قرآن میں
خصوصی بھی ذکر کی گئی، لیکن بطور صحابی، بطور صاحب، اس لفظ کے ساتھ قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے جو ابدی اور سرمدی کلام ہے اس کا اطلاق مطلق جس ہستی پر ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ یعنی یہ واحد تخاطب ہے جو واحد صاحب اور صحابی سے آپ کے لیے کیا گیا۔ اب چونکہ وقت نہیں ہے، ورنہ اس میں جو نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد جو اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ معنا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہاں جو معیت، سنگت، رحمت، لطف و عنایت حضور علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ مجھے بطور نبی جو حاصل ہے، اللہ کا خاص کرم حاصل ہے، صدیق آج تو اس مقام پر ہے کہ وہ خاص کرم آج تجھے بھی وہی حاصل ہے۔ اللہ معنا، اس میں دونوں کے لیے، دونوں ہستیوں کے لیے حضور علیہ السلام نے اس معیت خصوصی میں حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ رکھا ہے۔ کیا کہنے، پھر سورۃ اللیل میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ سبحان اللہ۔ اس آیہ کریمہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاص کی گواہی کہ ان کا دل، ان کی نیت اللہ رب العزت کی رضا کے سوا کسی اور کی طلبگار نہیں تھی۔ کیا کہنے، واہ واہ، سبحان یہ اللہ۔ میں نے بڑے زور کے ساتھ اس لیے کہا کہ انہیں کسی چیز کی طلب نہیں تھی، طلب تھی تو دو چیزوں کی، ایک رضائے خدا کی، دوسری رضائے مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ ان کی زندگی میں کسی چیز کی طلب تھی ہی نہیں، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، اور اللہ رب العزت کی طرف سے وہ خصوصی سند بھی عطا ہوئی کہ اے صدیق اگر تو ہماری رضا کا طالب ہے نا تو تجھے خوشخبری ہو ساتھ ہی وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تیرا رب تو تجھ سے راضی ہے۔ کیا کہنے، جس سے خدا راضی، اللہ راضی، جس سے مصطفیٰ راضی، امت پر حق ہے کہ وہ ان سے راضی رہے اور ان کو راضی کرنے کی کوشش۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اختتامی کلمات بڑے خوبصورت ہیں کہ امت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان سے راضی رہے، ان کو راضی رکھے اور ان کو بھی راضی، ان سے خود بھی راضی رہیں۔ ہاں بالکل۔ جس کا ایمان، جس کی صحابیت، جس کی غلامی کی سند خدا دے، مصطفیٰ دے، میں آپ کون ہوتے ہیں ہمارا اس سے کام سر ہے کہ منہ ان سے انحراف کرنے والے، ہمارا کام سر تسلیم خم ہے یار کے ساتھ۔ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ آگے بڑھنا ہے ہمیں، اور کسی بھی فرد کو جاننے کے لیے، اس کے قد کاٹ کو جاننے کے لیے، اس کی جو آئیڈیالوجی ہے، اس کا جو نظریہ اور اس کی جو فکر ہے، اگر اس کو جانا جائے تو اس سے اس کے قد کا، اس کے ویژن کا، بصیرت کا، اس کے اوورآل جو ایک پروفائل ہے اس کا بڑا پتہ چل جاتا ہے اور بڑی آگاہی ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آئیڈیالوجی کیا ہے، ان کے نظریات کیسے ہیں کہ جن کو ہم جانیں تو صدیق اکبر کی محبت آٹومیٹکلی ہمارے دل میں اترتی چلی جائے۔ آپ بڑے لطیف جذبات کے مالک تھے۔ ملک شام میں آپ تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تو وہاں پر آپ نے ایک خواب دیکھا کہ وہاں پر سورج اور چاند آپ کے گود میں آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہیں پر آپ نے ایک معبر سے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ انہوں نے کہا ان صدق اللہ رؤیا کا، اگر یہ تمہارا خواب سچا ہو گیا فإنہ یبعث نبی من قومک، اللہ اکبر۔ تو پھر یاد رکھنا کہ تمہاری قوم سے ایک اللہ کا نبی آنے والا ہے، اور پھر وہاں پر ہوگا کیا؟ تکون وزیرہ فی حیاتہ و خلیفۃ بعد وفاتہ، ان کی موجودگی میں بھی، ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی رب ذوالجلال نے آپ کو اعزاز دینا ہے۔ یہ آپ کا اچھا جس وقت آئے مکہ مکرمہ آئے، آ کر پتہ چلا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ دعویٰ کیا ہوا ہے۔ پہنچے، یا محمد مد دلیل علی نبوتی کا، آپ کی نبوت پر دلیل کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا الرؤیا التی رأیت فی الشام، سبحان اللہ۔ وہی خواب جو شام نے دیکھا خواب تھا، دیکھا ہے، وہی دلیل ہے۔ وہی تو دلیل ہے۔ اب کیا پیچھے رہ گیا؟ اب یہ آپ کا نظریہ دیکھیں ہمارے دلوں کے اندر اور بھی سرکار کی محبت بھی پیدا کرتا ہے، اور حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر دیکھیے جب حضور علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے مال کی ضرورت ہے کہ مال لے کر آؤ، تو اس وقت آپ سب کچھ لے کر آ گئے۔ سرکار نے فرمایا ما ابقیت لی اہلک، گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ کیا کہنا ہے؟ آپ کا نظریہ یہ ہے ابقیت
لہم اللہ و رسولہ، آئے ہے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور میں کہتا ہوں بڑے پیار سے، باقیوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، صحیح بخاری کی روایت کو پڑھا جائے کہ جس وقت مصلی امامت پہ حضور سیدنا، یہ آپ کا نظریہ، مصلی امامت پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، لوگ آپ کے پیچھے صحابہ اور صف بستہ ہیں، اور حضور علیہ السلام کو 3 دن سے ابھی تک نہیں دیکھا گیا، صحابہ پریشان تھے، انہیں پردے کے ہٹنے کی آواز آئی۔ کیا کہنا ہے؟ کشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرت ینظر الینا وہو قائم کأن وجہہ ورقۃ مصحف۔ ہائے ہائے برکۃ المصحف۔ اللہ پہلے کبھی دیکھا تھا صحابہ کرام نے قرآن مقدس کو لکھا ہوا وہاں پر پتوں پہ، شال پہ، تنوں پہ، کہتے ہیں آج ہم نے دیکھا کہ رخ مصطفیٰ پر یہ لکھا ہوا نظر آ رہا۔ اللہ اکبر۔ ثم تبسم فہممنا ان نفتتن من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے جب دیکھا تو کہتے ہیں کہ ہم تو یہ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنکس ابو بکر علی عقبیہ، ہائے ہائے وہ پیچھے ہٹ رہے تھے، سبحان اللہ۔ وظن ان النبی خارج الی المصلی، اور یہ کہا کہ شاید کہ سرکار دوسرا یہاں جلوہ فگن ہونے لگے ہیں۔ بارک اللہ، اللہ اکبر۔ اور اس موقع پر یعنی فلما وضح وجہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سرکار دوسرا کا رخ تابہ نظر آیا، کہتے ہیں ما نظرنا منظرن کانا احسن من وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اس سے زیادہ حسین کبھی ہم نے یہ منظر دیکھا ہی دیکھا نہیں۔ ہی نہیں۔ پیچھے ہٹ رہے ہیں، حضور نے فرمایا اتموا صلاتکم، یہ آپ کا نظریہ ہے کہ دوران نماز بھی رخ مصطفیٰ کو دیکھا بھی جا رہا ہے، تو نماز بھی پڑھی ٹوٹتی نہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ سبحان میں سمجھتا ہوں یہ بات اس بات کا تقاضا کرتی کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں۔ میں اگلے حصے میں دوبارہ جو نظریات صدیق اکبر ہیں ان سے رجوع کروں گا کہ ان کو تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب آپ آگے بڑھائیے گا۔ مفتی صاحب قبلہ بڑا خوبصورت بات کی، مجھے بڑا لطف آیا جب حدیث شریف تلاوت فرمائی کی ورقۃ المصحف کا ذکر آیا تو مجھے ایک فارسی کا شعر مستحضر ہوا۔ بسم اللہ۔ میں دعا کے لیے ڈاکٹر صاحب، کسی ایک عاشق نے لکھا تھا فارسی نے کہ مصحف را ورق ورق دیدم، مصحف را ورق ورق دیدم، ہیچ صورت نہ مثل صورت او۔ میں نے قرآن کا ورق ورق کھول کر دیکھا ہے، مصطفیٰ کی صورت جیسی تو کوئی صورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب قبلہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات بہت سارے ہیں جن کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے، احادیث میں ملتا ہے، ان کو بہت سارے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو چند چنیدہ نام جو ہم تک پہنچے اور ان کی وجہ تسمیہ کیا ہے، کچھ ہلکا ہلکا ایک تو تھوڑا تھوڑا ہمیں بتائیے۔ آپ کی جو ذات گرامی ہے اس کا جو ٹائٹل جو پوری دنیا میں جس لقب کے ساتھ ہیں صدیق، یہ بنیادی طور پر اگر ہم اس کو اس طرف شاید دھیان کم جاتا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے جن انعام یافتہ لوگوں کا ذکر فرمایا ہے ان میں جو حسن ترتیب ہے صحیح، اس میں بہت کچھ سمجھنے اور سیکھنے کی بہت کچھ پنہا ہے اگر بہت بندہ کچھ پنہا ہے سمجھ لائے۔ کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ اور یہ شان تو صدیقین کی ہے، لیکن اس امت میں ہی نہیں بلکہ اگر میں کہوں کہ اس پوری انسانیت میں، صف مومنین میں اگر صدیق اکبر ہونے کا اعزاز حاصل ہے تو ان میں سے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، اور اس میں یہ غور کرنے کی بات ہے کہ یہ جو اس لقب کا اعطاء ہے اس کے پیچھے جو لطافت ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے مواقع متعدد مفسرین نے ذکر کیے، لیکن خاص طور پر حضور علیہ السلام جب معراج سے تشریف لاتے ہیں اور اپنے اس سفر معراج کے احوال کو قوم کے سامنے رکھتے ہیں تو ظاہر ہے جو منکرین ہیں وہ کسی اور کے پاس نہیں، وہ بھاگے بھاگے جس ہستی کے پاس تشریف لاتے ہیں وہ صدیق اکبر ہیں، اور مقصد ان کا یہ ہے کہ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ریئلائز کرائیں کہ دیکھو تمہارے صاحب نے، تمہارے ساتھی نے یہ کیسی بات کر دی ہے۔ مراد برگشتہ کرنا تھا معاذ اللہ، اور مطلب دل میں شک اور دوری ڈالنا تھا۔ تو وہ انداز یعنی جو سیر میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں رات کے تھوڑے سے لمحے میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا، مسجد اقصیٰ گیا، تو تمہارے خیال میں وہ کیسا ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے حضرت نے فرمایا، ان کی جو لطافت اور نزاکت ہے وہ ہر جگہ، وہ اپنے تصورات میں، تخیلات میں ہر وقت، میں اگر یہ کہوں کہ ہر لمحہ وہ جس ہستی کو سوچتے تھے
تصورات کی دنیا میں بھی جسے دیکھتے تھے اللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم واہ واہ واہ، یہ بتایا گیا کہ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تو آپ نے فرمایا اگر یہ بات میرے محبوب نے کی ہے تو ہم تو پھر ٹھیک کی ٹھیک ہے۔ ہائے اللہ اکبر۔ اور کسی نے پوچھا کہ جناب آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ فرمایا ہم نے اس سے بڑی ذات، اس سے مخفی ذات، اللہ رب العزت کی ذات کے وجود، توحید کا اقرار اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ کر دیا ہے، تو یہ تو کوئی بات پیچھے کیا رہ گیا؟ پیچھے کیا رہ ہائے جائے۔ ہائے۔ اچھا پھر عتیق، یہ آپ کے خاص القابات میں سے ایک، یعنی جہنم سے آزاد، جیسا کہ حضرت نے ایک پروگرام میں اس کا پورا ذکر فرمایا کہ جو مفتی شخص صاحب قبلہ اگر مجھے اجازت دیں دخل اندازی کی، کیونکہ بات بڑی قیمتی ہے تو انقطاع کے ساتھ جائے گی تو لطف نہیں آئے گا۔ مہربانی۔ لفظ عتیق سے ہم دوبارہ سیکھنا چاہیں گے آپ سے ایک مختصر وقفہ ناظرین یہاں پر۔ جی ناظرین خوش آمدید، خیر مقدم داتا کی نگری لاہور سے پروگرام شان صدیق، اور آج اس کا 7واں ایپیسوڈ ہے جو آپ فضائل صدیق کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیے رہے ہیں۔ مفتی صاحب لفظ عتیق کے بارے میں آپ فرمائیں۔ جی حضور علیہ السلام نے خود فرمایا نا کہ جو شخص یہ پسند کرے، خوش کرے کہ ایسے شخص کو دیکھے کہ جو جہنم سے آزاد ہے، وہ صدیق کو دیکھ لے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا یہ صرف یعنی ایک دیکھیں نا، ہم حضور فیض عالم کے صدقے سے ہم ان کی نگاہ کرم کے طفیل ہم چیزوں کو یعنی اور اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے۔ صحیح۔ اس کو عقیدے کی نظر سے دیکھیں، عقیدے کے ساتھ دیکھیں کہ جس کی جنتی ہونے کی ضمانت، اور اس پر احادیث کا تسلسل ہے، پہلے گزر چکی ہے کہ جس ہستی کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا، وہ کیوں بلایا جائے گا؟ کہ بھائی وہ جنت کا دروازہ اس بات کا طلبگار ہوگا کہ صدیق میرے اندر سے گزرے، کیا بات ہے، وہ مجھے اعزاز حاصل ہو، طلبگار ہوگا۔ وہ طلبگار ہوگا کہ صدیق میرے اندر سے گزرے۔ تو امت میں ایک ایسی ہستی، اور میں اگر یہ کہوں کہ تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مغز اور اس کا مظہر اتم ہے اس امت میں، اس ہستی کا نام صدیق اکبر ہے۔ بہت خوبصورت مفتی صاحب، ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب قبلہ ایک سوال ابھی ہمارا تشنا تھا، نظریات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو آئیڈیالوجی ہیں اس کے 2-3 پورشنز ہم نے بیان کیے، اگر اس میں کچھ 1-2 باتیں اضافہ فرما دیں ہمارے لیے اور اچھا ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالہ سے آپ کے لطیف جذبات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ سمجھتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں بھی ہمارے رہبر رہنما ہیں، اور دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ہم سے باقاعدہ باخبر ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو پھر مجھے دروازہ مصطفیٰ پہ لے جانا، سبحان اللہ۔ اور اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے عام قبرستان میں لے جانا۔ اور یہاں جو جب لے جایا گیا آپ کی چارپائی کو، تو اندر سے آواز آتی ہے اوصل الحبیب الی الحبیب، ہائے ہائے، بھائی دوست آ گیا کہ دوست سے آپ ملا دو۔ کیا بات ہے۔ اب یہاں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے لطیف جذبات میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی آپ اسی انداز میں آگے بڑھے۔ جیسا کہ ایک اعرابی آئے، انہوں نے اپنے آپ کو قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لٹا لیا، اور پھر یہاں پر آ کر کہتے ہیں حضور قلتا فسمعنا، آپ فرماتے رہے ہم سنتے رہے، وفیما انزل علیک ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، حضور آپ پر تو یہ رب کا پیغام ہے، اب میں آ گیا ہوں، قد ظلمت نفسی، ظلم کر کے آ گیا ہوں، استغفر اللہ، اللہ سے بخشش کا طالب ہوں، فاستغفر لی، آپ بھی تو میرے لیے درخواست کر دیجئے۔ نودی من قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غفر لک، تو قبر مصطفیٰ سے آواز آتی ہے جاؤ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ اب یہ آپ کے لطیف جذبات جو ہیں صحابہ کرام کے عمومی طور پر، بطور خاص حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، پھر آپ کے لطیف جذبات میں یہ ہے کہ آپ سرکار کے حوالہ سے کوئی بات سن نہیں پاتے تھے کہ جو آپ کی شان کے متصادم ہو۔ یعنی غیرت ایمانی یہ ہے۔ غیرت ایمانی یہ تھی کہ آپ کے والد ابو قحافہ نے جب کوئی ایسی بات کی کہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو آپ نے ایک تھپڑ رسید کر دیا تھا کہ آپ کون ہوتے ہیں، باپ آپ ضرور ہیں، مگر حضور کے حوالہ سے کوئی بات ہے۔ آپ کے بیٹے عبد الرحمن نے کہا کہ بابا آپ میری رینج میں تھے، میں آپ کو چاہتا تو قتل کر سکتا تھا، پر میں وہ تو ہی تھا جو مجھے چھوڑ دیا۔ اگر تم میری رینج میں آ جاتے اور تم مخالف مصطفیٰ اس وقت تھے تو واللہ میں تجھے نہ چھوڑتا، اور اس طرح سے میں بھی تجھے تحقیق کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ یہ اس طرح سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے کہا جاتا ہے ہر ایک ہی ٹھیک ہے، درست ہیں، سارے ٹھیک ہیں، نہیں، سارے ٹھیک اگر ہوتے تو پہلا کلمہ جو لا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ،
نہیں ہے کوئی معبود، پہلے تو آتا ہی انکار ہے۔ بالکل ٹھیک، اس لیے جو حضور علیہ السلام کی شان سے متصادم ہو، بہت خوب، سب سے پہلے یہ ہوگا کہ ہماری طرف سے اس کے لیے انکار ہوگا، اس بات ہوگا تو وہ بعد میں ہوگا۔ بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب، بہت بہت بندہ نوازی۔ مفتی صاحب قبلہ، ایک بڑی قیمتی بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل کے باب میں کہ ختم نبوت کا دفاع بڑا شاندار اور تگڑا کیا ہے تاجدار صداقت نے، اللہ اکبر۔ اور یہ آپ کی شخصیت کا ایک بڑا ڈومیننٹ فیچر ہے جس سے آگاہی کم ہوتی ہے بعض اوقات، تو ذرا اس پر بھی کچھ روشنی یہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے جو خاص بات ذکر کی، سچ تو یہ ہے کہ وہ پورا ایک الگ مستقل یہ پروگرام بالکل کا بہت متقاضی زیادہ ہے، متقاضی ہے، لیکن ہم مختصر چاہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اس کا کوئی حضور ٹائٹل علیہ نشر کر السلام دیا کی امت میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے حدود و قیود کا تعین اور خاتم النبیین کے معنی کا تعین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضور علیہ السلام کی امت کے موجودین تمام صحابہ اہل بیت نے اجماع امت کے ساتھ کر دیا، بڑی بات ہے، ویلڈ بات ہے۔ اجماع امت کے ساتھ کر دیا کہ لا نبی بعدی، حضور علیہ السلام نے جو فرمایا کہ نبوت کی کوئی صورت حضور علیہ السلام کے بعد ممکن نہیں۔ ممکن ہی نہیں۔ اور وہ جو جنگ لڑی گئی نا مسیلمہ کذاب کے خلاف، اس کے حوال بھی بڑے ایمان افروز ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم جاری فرمایا تھا کہ جو بدری صحابہ ہیں نا، بدری صحابہ ہیں، بدری صحابہ، اب وہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ہائے کیوں؟ فرمایا یہ حضور علیہ السلام کا تبرک ہے، ہائے ہائے، ایسٹ ہیں، ہائے ہائے ہائے، یہ مدینہ میں موجود رہیں یہ گے، یہیں رہیں گے۔ امت ان سے ان کی زیارت بھی کرے اور ان کے پاس جو حضور علیہ السلام کے اقوال و ارشادات و افعال کا جو اثر ہے، امت وہ حضور علیہ السلام کے ان صحابہ سے وہ حاصل کرے، بیسیکلی ان قیمتی لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے۔ کیا خوبصورت۔ لیکن اس جنگ یمامہ جو مسیلمہ کذاب کے خلاف اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑی گئی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بدری صحابہ کو بھی فرمایا کہ اب کاز ہائے ہائے، اسلام کے پھیلانے کا نہیں رہا، ہاں، اب اسلام کے بچانے کے ساتھ عظمت مصطفیٰ پر پہرا دینے کا، اب نکلنا ہے، آہا، اب نکلنا ہے۔ اور آپ نے خود بھی ساتھ جانے کا پورا مصمم ارادہ کیا، صحابہ کرام اور جو مجلس شورا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر آپ وہاں رکے، ورنہ آپ خود بھی تیار تھے کہ حضور کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کیا آپ کہنے اس مفتی میدان میں خود زندہ میدان عمل میں اترتے۔ سبحان اور میں اگر کہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کے مجاہد اول بڑا اچھا ہے، امت میں، محافظ اول، واہ محافظ اول، واہ واہ، مجاہد اول، محافظ اول حضور علیہ السلام کی امت میں، اور عقیدہ ختم نبوت کے تصور کو امت کے لیے بالکل کلیئر کرنے والی جس ہستی وہ تاجدار صداقت ہے، وہ تاجدار صداقت، سبحان جناب اللہ، سیدنا ماشاء اللہ مفتی ابو صاحب، بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ماشاء اللہ۔ ہم سب فقیروں کا سلام ہو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، ان کی بندہ نوازی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ان کا تصرف ہے اور ان کی کریمانہ نظر کی اور ان کی توجہ کا اثر ہے کہ ہم یہ 7 نشستیں ترتیب وار آپ کی بارگاہ میں اور آپ سے ہی دعا کے طالب ہوتے ہوئے پیش کرنے کے قابل ٹھہرائے گئے۔ جتنے احباب تشریف لائے، اسکالرز، نعت خوان آئے، اللہ ان سب کو اجر دے۔ اس نشست کے مہمانوں کا بالخصوص شکریہ، ڈاکٹر مظہر فرید صاحب، مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، شفاقت علی فریدی صاحب، اللہ آپ سب کو اجر کثیر عطا فرمائے۔ شفاقت بھائی، ابھی آپ سے منقبت ہم نے سننی ہے، پھر انشاءاللہ 7ویں نشست کے اختتام کی طرف۔ مفتی صاحب قبلہ، ڈاکٹر صاحب، 2-3 بڑے قیمتی قطعات ہیں، میں آپ سے دعا کا طالب ہوں۔ ضرور جناب۔ ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے، ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے، صدیق ہم رکاب نبی عمر بھر رہے، واہ واہ، صدیق ہم رکاب نبی عمر بھر رہے۔ اور مفتی صاحب، ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ، ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ، اب بھی ہیں ان کے ساتھ، یہ مد نظر رہے۔ واہ واہ واہ، مد نظر پہ خصوصی توجہ ہے کہ اب بھی ہیں ان کے ساتھ، یہ مد نظر رہے، یہ مد نظر رہے۔ اور جناب حسنی سید کا یہ قطع مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب دیکھیے گا، عرش سے جن کے لیے رب کا سلام آتا ہے، عرش سے جن کے لیے رب کا سلام آتا ہے، نام ان کا ہی میرے لب پہ مدام آتا ہے، نام ان کا ہی میرے لب پہ مدام آتا ہے، پھر دعا باب اجابت پہ پہنچ جاتی ہے، پھر دعا باب اجابت پہ پہنچ جاتی ہے جب وسیلے میں ابو بکر کا نام آتا ہے، سبحان اللہ، جب وسیلے میں ابو بکر کا نام آتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب دیکھیے گا، شفاقت بھائی،
لفظ صدیق کے اسرار وہ داور جانے، لفظ صدیق کے اسرار وہ داور جانے، یا پھر اللہ کا محبوب پیمبر جانے. واہ واہ. لفظ صدیق کے اسرار وہ داور جانے یا پھر اللہ کا محبوب پیمبر جانے. کم نسب جان نہیں سکتا ہے رتبہ ان کا، کم نسب جان نہیں سکتا ہے رتبہ ان کا. شان صدیق اگر جانے تو حیدر جانے. اللہ، کم نسب جان نہیں سکتا ہے رتبہ ان کا، کم نسب جان نہیں سکتا ہے رتبہ ان کا. شان صدیق اگر جانے تو حیدر جانے، تو حیدر جانے. آپ کا میزبان صفدر علی محسن اجازت کا طلبگار. اللہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور صدیقی بارگاہ سے ہم سب فقیروں کو خیرات عطا فرمائے. شفاقت علی فریدی ہدیہ گزار ہوتے ہیں بارگاہ صدیقیت مآب میں. صدق کے شاہکار کا چہرہ اصحاب پیمبر کے علمدار کا چہرہ قربت کا یہ اعجاز تھا جب غار سے قربت کا یہ اعجاز تھا جب غار سے نکلے تھا یار کے چہرے کی طرح یار کا چہرہ قربت کا یہ اعجاز تھا جب غار سے نکلے قربت کا یہ اعجاز تھا جب غار سے نکلے تھا یار کے چہرے کی طرح یار کا چہرہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ فیض ابو بکر ہے فاضل کے لحد میں یہ فیض ابو بکر ہے فاضل کے لحد میں پہچان گیا میں شہ ابرار کا چہرہ اصحاب پیمبر کے علمدار کا